السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان صاحب۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اٹک ٹوڈے نیوز کے حوالے سے، نایاب ہیرے۔ تو آج یہ میرے مہمان ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سروس کا آغاز کب کیا ہے۔ 7 ستمبر 1963 سب سے پہلی سروس کہاں جوائن کی؟ گورنمنٹ مڈل سکول ملا منصور۔ کس سن میں؟ 1963۔ آپ نے کہاں کہاں سروس کی؟ پرائمری سکول میکی ڈھوک تحصیل فتح جنگ، پرائمری سکول 30 سیدہ، دومیل پنڈ سلطانی، ریلوے اسٹیشن پنڈ سلطانی، پھر دومیل ہائی سکول، گورنمنٹ ہائی سکول اوسیا تحصیل مری، ہائی سکول اکھوڑی، گورنمنٹ ہائی سکول دومیل۔ کتنی سروس کر کے ریٹائر ہوئی ہے؟ 38.5 سال۔ آپ نے مری کا ذکر کیا ہے، جی، مری کے طالب علم زیادہ ذہین ہیں یا اٹک کے؟ مری کے ذہین ہے۔ اور کتنے طالب علم آپ کے ہاتھوں سے نکل کر آگے آفیسر کے عہدے پہ گئے ہیں؟ ان کی تعداد تو میں نہیں بتا سکتا، کافی ہیں۔ آرمی آفیسر بھی ہیں، بریگیڈیئر بھی ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، کرنل بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، اس کے بعد اب میجر بھی ہیں، اب جو ان سروس ہے۔ میرا اپنا لڑکا بھی میجر ہے آرمی میں، اس کے بعد انجینئر بھی ہیں۔ جب پرانے طالب علم آپ کو ملتے ہیں تو کتنا احترام دیتے ہیں؟ بہت زیادہ احترام دیتے ہیں۔ کئی ڈاکٹر بھی ہیں، ایک کے پاس میں گیا دوائی لینے کے لیے، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ جب اس نے مجھے دوائی دی، میں نے پیسے کہے تو اس نے کہا کہ آپ کے پیسے پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کہا کیسے پہنچ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا بس جی مل گئے ہیں۔ میں کہا میں کیسے مل گئے ہیں بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے۔ یہ جو آپ نے واقعہ سنایا، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ وہ مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی کہ میرا طالب علم یہاں تک آئے ہیں اور اتنی عزت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے دور میں ڈنڈے کا کتنا استعمال کیا ہے؟ ڈنڈے کا تقریباً زیادہ استعمال کیا ہے۔ صرف 2 زندگی میں ہر بچے کو 2 ڈنڈے لگاتا تھا، تیسرا ڈنڈا نہیں لگاتا تھا۔ 2 ہی لگائے ہیں، لیکن 2 ٹھیک لگائے، ابھی تک یاد کرتے ہیں بچے زیادہ تر یہ یاد کرتے ہیں کہ آپ کے ڈنڈے ہمیں یاد ہے۔ اور کتنے طالب علم آپ کے ڈنڈے کی وجہ سے بھاگ گئے؟ نہیں، یہ بھاگا کوئی نہیں ہے۔ میرا جس وقت پیریڈ ہوتا تھا تو بچے بہت خوش ہوتے، حالانکہ انہیں یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں ڈنڈے بھی پڑیں گے، لیکن وہ پیریڈ میں زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے پیریڈ ضائع بھی کبھی نہیں کیا اور پیریڈ میں صحیح انہیں تعلیم دی ہے، یعنی ہر قسم کی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ مختلف سکولوں میں تعینات رہے ہیں، کس ہیڈ ماسٹر نے آپ کو زیادہ متاثر کیا ہے؟ سجاد علی نقوی صاحب فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مری میں جو اس وقت ہیڈ ماسٹر تھا، اس نے زیادہ اثر کیا ہے، یعنی وہ زیادہ اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ جس وقت میں اس سے فارغ ہوا ہوں تو اس نے کہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ بچہ ہمارے پاس نیا آیا تھا، تو اس وقت میری عمر چھوٹی تھی، نیا آیا تھا، لیکن اس نے نہ لڑکوں نے کسی نے مجھے شکایت کی ہے، نہ کسی استاد نے مجھے شکایت کی ہے، نہ عوام کی طرف سے مجھے آپ کی شکایت ملی ہے۔ میں چاہتا تو نہیں تھا کہ آپ کو یہاں سے فارغ کروں، لیکن آپ کی مجبوریاں کی وجہ سے میں آپ کو فارغ کر رہا ہوں۔ آپ کے دور کا استاد اور آج کے دور کا استاد، ایک تھوڑا سا تقابلی جائزہ پیش کر دیں، اس وقت استاد زیادہ اچھا تھا یا آج کا استاد زیادہ اچھا ہے؟ اس وقت تو استاد زیادہ اچھا تھا، کیونکہ وہ استاد تھا اس وقت۔ آج کا استاد جو ہے نا، جو بچوں سے سگریٹ بھی خود منگواتا ہے، بچوں سے وہ باتیں کرتا ہے، بچوں کے ساتھ وہ یعنی لین دین کرتا ہے آج کا استاد، جس کی وجہ سے لڑکے استاد کی عزت نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ میں دومیل جاؤں، دومیل میں میں نے کافی وقت گزارا ہے، لیکن مجھے لڑکے گزرنے نہیں دیتے، کیوں؟ ایک کہتا ہے کہ چائے پیو، دوسرا کہتا ہے تیسرا میں نے دومیل جانا چھوڑ دیا۔ آج کے استاد کو اپنا جو احترام ہے وہ بحال کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے پیار محبت کی ضرور کرے، لیکن ایسا نہ کرے کہ حد سے زیادہ، بلکہ انہیں اس طالب علم کے دائرے میں اسے رکھے، اور آپ اپنی حیثیت جو ہے وہ بھی اپنے دائرے میں رہے۔ استاد بن کر رہے ہیں نا، کہ لڑکوں سے یہ چیزیں مت لے، کسی سے ادھار مت لے، ایسے کام نہ کرے۔ پوری سروس آپ نے جو گزاری ہے محکمہ تعلیم میں، کسی استاد کے ساتھ آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں جھگڑا ہوا، بلکہ استاد جو ہے نا، میں نے دومیل زیادہ عرصہ نکالا ہے، ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ بھی زیادہ تر میرے بہت احترام کرتے تھے،
کیونکہ سکول کا انتظام زیادہ تر میرے ہاتھ میں تھا، یعنی فیسیں میں جمع کرتا تھا، فنڈ ادھر ادھر بینک میں جمع کراتا تھا، ویسے خرچ تو ہیڈ ماسٹر صاحب کرتے تھے لیکن جمع میں کراتا تھا، ٹائم ٹیبل میں بناتا تھا، استادوں کی ڈیوٹیاں میں لگاتا تھا، لیکن میں نے جب بھی ٹائم ٹیبل بنایا، حالانکہ 21-22 استاد ہوتے تھے، لیکن کسی استاد نے کبھی ان طرح یہ نہیں کہا کہ یہ سبجیکٹ مجھے نہ دو، یہ مجھے دو، یہ نہ دو، یہ پیریڈ ویسے کیسے کسی استاد نے کبھی اس طرح، کیونکہ میں نے ہر استاد کو جانتا تھا کہ یہ استاد یہ مضمون پڑھا سکتا ہے، یہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے وہ تمام استاد میری عزت کرتے تھے۔ آج کے استاد کو اور طالب علم کو اپنے جو تجربہ ہے آپ کا، اس کی بنیاد پر کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو یہی کرتا ہوں کہ استاد صحیح معنوں میں استاد بن کر رہے اور بچوں کو پیریڈ صحیح پڑھائے، اپنا پیریڈ جو اس کا ہے اس میں وہ صحیح بچوں کو تعلیم دے، ان سے دوسرے دن سے پوچھے، پھر پڑھانے کا طریقہ بھی ایسا ہے کہ ہر لڑکے کو مطلب ہے کہ ریاضی فرض کرا پڑھا رہا ہے، سوال سمجھایا اس نے، لڑکے کو نہیں آیا، لڑکے سے پوچھو، اس نے کہا کہ نہیں جی سمجھ آئی، پھر سمجھا دے، پھر سمجھا دے، یعنی بچے کو ایک قسم کی تسلی کرے، پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ استاد ایک دفعہ سوال نکال لے اور کہے کہ کرو جی، یہ بات غلط ہے۔ آپ کے جو دور ہے اس وقت ریاضی میں الجبرا آ گیا تھا کہ نہیں؟ بالکل آ گیا تھا، الجبرا تو ہم نے پڑھا بھی تھا، میٹرک میں بھی ہم نے تو پڑھا تھا، دل کا ہندسہ، دل کا الجبرا، دل کا حساب، وہ آپ نے نہیں دیکھے، آپ کی عمر کم ہے، وہ اتنی بڑی کتابیں تھیں، وہ ہم نے پڑھی تھی، اور وہ استاد جو ہمیں پڑھاتے تھے واقعہ وہ بھی بہت قابل تھے، اس بات میں شک نہیں، ہم نے قریشی نذیر صاحب سے پڑھایا، صحیح پڑھاتے بھی تھے۔ ہمارے جس وقت ہم ٹیچر لگے اس میں میتھ آ گیا تھا، پہلے میں جنرل میتھ پڑھاتا تھا، لیکن جس وقت یہ میتھ آ گیا، شمیم صاحب اس وقت ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے دومیل میں، تو ان کا اپنا بھانجا بھی تھا، وہ بھی میتھ پڑھاتا تھا، لیکن جس وقت یہ الجبرا آ گیا تو اس نے نوکری چھوڑ دی کہ میں نہیں پڑھا سکتا، تو مجھے شمیم صاحب نے کہا کہ میں نے پڑھاؤں گا، ہم نے پڑھایا، پھر پڑھاتے رہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ٹیچر تھا لباس خان صفی، جو کہ MSc تھا میتھ کا، میتھ میں بھی تھا، وہ بھی کبھی کبھی میتھ میں بھول جاتا تھا تو میں اسے بتاتا تھا کہ یہ ایسے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں یار آپ نے میٹرک تک میتھ پڑھا ہے، میں نے MSc تک پڑھا ہے، میں حیران ہوں کہ آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں، یعنی میں اسے، ہمارا تو قدرتی میتھ ہے، یہ نہیں کہ میں محنت کی ہے، ہمارے گھر کا میتھ ہے۔ شمیم صاحب میرے چچا زاد بھائی ہیں، بڑا بھائی ہے، ابھی ہے انجینئر، ریٹائر ہوا ہے، اس کا اتنا، وہ بھی تعلیم اس کی پہلے میٹرک تھی، اب وہ انجینئرنگ ریٹائر ہوا ہے، لیکن وہ میتھ میں مجھ سے بھی تیز ہے، یہ ہمارا قدرتی میتھ ہے، ہماری محنت رہی ہے۔ ہمارے دور میں بہت کم کتابیں ہوتی تھیں، آج بہت زیادہ بچوں پر کتابوں کا لوڈ ڈال دیا گیا ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ ویسے لوڈ تو بہت زیادہ ہے، واقعہ گل ہے، نہیں ہماری بات تو میٹرک میں تو ہمارے بھی سلیبس بہت زیادہ تھا، ان سے زیادہ تھا، کیونکہ ہماری میتھ کی 3 کتابیں تھیں، اردو کی 2 تھیں، انگلش کی غالباً 4 کی 5 کتابیں تھیں، لیکن ہمارا ایسا نہیں تھا کہ ہم ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہم کو وہ کتاب لے جاتے تھے۔ آج جو ہے یہ سب بستہ ہی ایسا ہے کہ اسے گدا بھی نہیں اٹھا سکتا، اتنا ہے، ویسے زیادتی ہے۔ پھر چھوٹے بچے ہیں، اب ایک بچہ میرا ابھی سکول گیا ہوا ہے، پریپ میں وہ جو انگلش پڑھ رہا ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ حیران کن کی بات ہے، یہ بچے اس طرح پڑھے، میں حیران ہوں، بہت زیادہ مشکل ہے۔ ناظرین، یہ تھے خلیل الرحمان صاحب جنہوں نے بڑی مفصل ہمیں انٹرویو دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو پنڈ سلطانی سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔